اس سے انشاءاللہ سبق کا آغاز ہوگا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا عرض کیا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ اللہ تو ایسے بندے کو بنا رہا ہے کہ جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون ریزیاں کرے گا، یعنی خون بہائے گا، اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ تو اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بیان کیا۔ تو قرآن پاک میں جب بھی یہ لفظ آتا ہے نا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا تمہارے رب نے، تو اس سے پہلے ایک لفظ محذوف نکالتے ہیں، یعنی لکھا ہوا نہیں ہوتا لیکن اس کا ترجمہ یہاں کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اے حبیب آپ یاد کریں اس بات کو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا۔ اب یہ جو لفظ ہوتا ہے نا کہ آپ یاد کریں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیے۔ اسی سے پھر اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور یہ ساری باتیں پھر تبھی حضور کے سامنے ہوں گی۔ تو کہا آپ اس بات کو یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، اور یہاں بھی دیکھیں کہا ربو کا، آپ کے رب نے کہا، حالانکہ یہاں یوں بھی ہو سکتا تھا کہ جب کہا اللہ نے، جب کہا رب العالمین نے، یہ جملے بھی ٹھیک ہیں، لیکن خاص حضور کی عزت افزائی کے لیے یوں کہا کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اور ان کو اللہ نے یہ قدرت بھی دی ہے کہ یہ چاہیں تو انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ شکلوں میں بن جاتے ہیں، جیسا حدیثوں میں موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کئی دفعہ حضور کے پاس آئے ہیں اور انسانی شکل میں آئے ہیں۔ تو اس سے ایک اور بات پتہ چلی، فرشتے ہیں تو نور، لیکن وہ انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ایک ذات میں دو چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، وہ نور بھی ہوگا، بشر بھی ہوگا۔ تو یہی بات یہاں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے متعلق بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، اور یہ بات کوئی ایسی نہیں کہ ہو نہیں سکتی، اس کی مثالیں قرآن و حدیث میں جا بجا ملتی ہیں کہ فرشتے نوری ہیں، اس کے باوجود بشری شکل میں آئے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو نور بھی بنایا اور بشر بھی بنایا۔ تو کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اصل میں تو ہوتا ہے نائب، کہ جو کسی کی غیر موجودگی میں کام کرے۔ اللہ کو تو نائب کی حاجت ہی نہیں، کیونکہ وہ تو اپنی علم اور قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، تو پھر خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خلیفہ اصل میں اس لیے بنایا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست ہر بندے میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اس کے ساتھ کلام کر سکے یا براہ راست اس سے کچھ لے سکے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ایک ہی تجلی جب پڑی تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ براہ راست آپ اگر چاہیں کہ ہم اللہ سے کچھ لیں، کچھ اس کے انوار التجلیات آپ پر نازل ہوں، تو یہ ہو نہیں سکتا، وگرنہ آپ جل جائیں گے۔ تو درمیان میں پھر اللہ نے اصل میں ایک خلیفہ بنایا، جو دیگر مخلوقات اور اللہ کے درمیان میں ایک خلیفہ ہے۔ اب وہ خلیفہ کون ہے؟ سب نبی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے احکامات وہ لیتے ہیں اور وہ لے کر پھر سارے انسانوں کو آگے عطا کرتے ہیں۔ وگرنہ کیا ہوتا اگر یہ خلیفہ نہ ہوتے تو اللہ کے احکامات براہ راست ان پر آتے، اور ان پر اگر آتے تو ہر بندہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ان کو برداشت کر سکتا۔ جیسے جب پہلی وحی حضور پر آئی اس وقت آپ کی کیفیت بھی ایسے بن گئی تھی۔ تو یہ ساری باتیں اس کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ کے احکامات براہ راست ہر بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ نے بنایا خلیفہ۔ جب خلیفہ بنایا تو فرشتوں نے کہا اللہ تو ایسے بندے کو بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، زمین میں خون خرابہ کرے گا۔ اور فرشتوں کی یہ بات درست ثابت ہوئی کہ جب سے یہ انسان دنیا میں آیا اس نے آ کے یہ سارے کام کیے، فساد بھی کیے اور قتل و غارت بھی کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فرشتوں کو بھی اللہ نے ایسا علم عطا کیا تھا کہ انہوں نے ابھی انسان بنا نہیں، لیکن پھر بھی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ انسان کیا کیا کرے گا جا کر۔ تو جب یہ وہ فرشتے ہیں جن کا کوئی اس طرح ذکر نہیں ہے کہ جیسے جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، ویسے سب فرشتوں نے یہ عرض کیا، تو پتہ چلا جب یہ فرشتے بھی غیب کی باتوں کو جان سکتے ہیں، ابھی بعد میں ہونی ہے، تو اللہ کے جو نبی ہیں ان کو تو اللہ نے ان سے کہیں زیادہ علم عطا فرمایا، اور پھر جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ اور پھر جب انہوں نے یہ کہا اگر اس کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں گے، تیری تسبیح بیان کریں گے، تو وہ تو ہم سارے کر ہی رہے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو باتیں میں جانتا ہوں کہ انسان نے دنیا میں آ کے کیا کیا کرنا ہے یہ تم نہیں جانتے، کیونکہ اس میں بہت ساری حکمتیں انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔